چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. السلام علی شیب الخضیب، السلام علی خد کریم، سلام ہو سریش مقدس مار جو خون سے سرخ تھی، سلام ہو خاک الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. صلوات. عزیزان محترم، سورہ واقعہ کی ان مبارک آیتوں کے ذیل میں یہ ہمارا چھٹا مرحلہ گفتگو ہے. انہ لقرآن کریم، یہ قرآن باعزت قرآن ہے. فی کتاب مکنون، اور یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتے، اسے مس نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے رب العالمین کا کلام ہے، یہ تمہارے رب العالمین نے اتارا ہے، یہ تمہارے رب العالمین نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. 14 صدیاں
गुजर गई इस किताब पर, लेकिन आज तक इस किताब पर कोहनगी तारी नहीं हुई। कोहनगी के मानी पुराना होना। किताब पुरानी नहीं हुई, उसके मज़ामीन अब भी ताज़ा हैं, उसके मतलब अब भी ताज़ा हैं, और आज भी इंसानियत को उस किताब से रहनुमाई मिल रही है। आज भी उस किताब से रहनुमाई मिल रही है। देखो, फिक्र के सिलसिले को इस मकाम से आगे बढ़ जाना है अगर ज़रा सा मेरे साथ साथ चलते रहो। अजीब बात यह है कि पैगंबर को परवरदिगार ने भेजा और पैगंबर ने यह दावा किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे अल्लाह का रसूल मानो। भाई अजीब अहमक अरब थे कि पत्थर को खुदा मानने के लिए तैयार हैं, आदमी को रसूल मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई तुम तो मेरे लहजे से बड़े मानूस हो चुके हो ना, बरसों से तुम्हारी खिदमत में हाजिरी दे रहा हूं, तो अब ये जुमला जो मैं कह रहा हूं ना, मैंने उन्हें अहमक कह दिया। मैं गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अहमक है तो मैं क्या करूं। लेकिन इस काम में अहमक नहीं है, इसमें बड़े तेज हैं। पत्थर को खुदा मानते हैं, अपने हाथ से तराशा, उसे पूज रहे हैं। अच्छा, अब अगर तारीख अरब उठाओ, लकड़ी को जंगलों में जाकर दरख्त को तराश दिया करते थे। आज भी तुम्हारे मुल्क में ऐसे कबीले मौजूद हैं जो दरख्त को तराश कर बुत बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तुम्हारे मुल्क में, काफिरिस्तान के इलाके में, तो वहां भी ये तरीका था कि अगर कहीं कोई दरख्त मिल गया अच्छा सा, उसे उन्होंने तराश के शक्ल दे दी और उसकी पूजा शुरू कर दी। लोमड़ी के पुजारी थे, ठीक, खरगोश के पुजारी उस माशरे में थे। तो अब पत्थर बोलता नहीं है, सामित है। स्वाद अलिफ मीम ते, सामित के मानी जो न बोले, नातिक जो बोले, ये फर्क तो सबको मालूम है, ठीक है ना। तो अब पत्थर को खुदा मान रहे हैं, लकड़ी को खुदा मान रहे हैं, खुदा मान रहे हैं, और एक आदमी कह रहा है कि मुझे रसूल मानो, रसूल नहीं मानते। तो मैंने कहा ना बड़े अहमक थे, नहीं भाई बड़े अक्लमंद थे। अब मैं बात को उलट पलट दूं। देखो, अब पत्थर को अगर तुमने खुदा बना लिया, तुमने नहीं, नौजुबिल्लाह, तुम क्यों बनाओगे, वो पुजारी जो खुदा बना के बैठा हुआ है। तो अब बुद्ध के नाम पर जितना चाहे आवाम से माल बिटोर ले, समझो भाई, साइकोलॉजी समझो, बुद्ध परत की साइकोलॉजी समझो, फिर मैं आगे जाऊंगा। यानी अब अगर वो कह दे कि बुद्ध ने, ये तुम्हारा खुदा है, इतने शेर हलवा मांगा है, तो मना करेगा बुद्ध? तो जितना चाहो मांग के खाते रहो बुद्ध के नाम पर, ठीक है ना। लेकिन अगर रसूल के नाम पे मांगोगे तो रसूल के तो मुंह में जबान है, ठीक है ना, तो उसके नाम पर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते मजमे को। भाई ये मैसेज पहुंच रहा है, अगर मेरे नौजवान दोस्तों तक ये मैसेज पहुंच गया तो एक जुमला उनकी खिदमत में हदिया करूंगा। यानी बुद्ध को इसलिए पूजा कि बुद्ध के नाम पर जितना चाहो मांग के खा लो, बुद्ध मना नहीं करेगा। इंसान को रसूल इसलिए मान रहे हैं कि उसके नाम पर कुछ खा नहीं सकते। तो मुशरिक का मिजाज समझ में आया कि अगर दो चीजें हों, एक सामित हो और एक नातिक हो, तो नातिक को छोड़ दे, सामित को कबूल कर ले। शरीफ आ जाओ, खूब बच्चे इंशाल्लाह, दीर तशिया होती सलामत बशी।
کیا کہہ رہا تھا؟ تمہارا اجتماعی حافظہ اگر ساتھ دے، کوئی تو بولے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو اب ایکسپلائٹ کرنے کا موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ مشرک کا مزاج ہے کہ اگر دو چیزیں ہوں، ایک بولنے والی اور ایک خاموش، تو بولنے والی کو چھوڑ دو، خاموش کو قبول کر لو. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تو اب پروردگار نے اسے بھیجا جو بولنے والا تھا، اور اب بات یہیں سے آگے بڑھے گی. اب میرے ساتھ ساتھ چلنا. اب ذرا میں روح سخن تبدیل کر رہا ہوں، کچھ اور کہہ رہا تھا اور اب کچھ اور کہوں گا. آیا اور ایسا آیا. بھائی اب جملہ سنو ذرا، بات اب بدل کے ہوگی. جملہ سنو، اور یہ جملہ تمہارے دماغوں کے اندر محفوظ ہو جائے کہ ایسا بھیجا کہ لفظ اللہ کے، کلمہ اس کا. بولے اللہ، مگر اس کی زبان میں بولے. تمہارے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو نماز پڑھو. لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا. لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا. اللہ نے کہا اے ایمان لانے والو آتو زکات، زکات دو. لفظ اللہ کے، لہجہ محمد کا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو واجب کر دیا. لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا. اللہ نے آواز دی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہم نے حج کو واجب کر دیا، ہم نے حج کو واجب کر دیا. لفظ اللہ کے، لہجہ محمد کا. یعنی اللہ جب بھی تم سے کبھی بولا تو اللہ نے محمد کے لہجے میں بات کی. اب پہچانو کہ محمد کون ہے. سنتے چلو. یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں آج میں تمہیں روکوں گا. تو اللہ نے جب تم سے بات کی، محمد کے لہجے میں بات کی، میرے محمد کے لہجے میں بات کی. تمہارے اللہ نے جب بات کی، یعنی اللہ جب کچھ کہنا چاہے تو کسی اور کے لہجے میں نہ کہے. میں اصرار کر رہا ہوں، یہ نوجوانوں کو زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جب بھی تم سے باتیں کی تو محمد کے لہجے میں بات کی، کسی اور کے لہجے میں بات نہیں کی. اب میں کیا کروں کہ اس اللہ نے میرے محمد کو ایک رات بلایا. میرے محمد کو ایک رات بلایا اور بلانے کے بعد عرش پہ بٹھا دیا. اور اب اللہ بات کرنا چاہتا ہے محمد سے، تو اللہ نے تم سے باتیں کی محمد کے لہجے میں. محمد سے بات کرے کس کے لہجے میں؟ بتانے کے سلسلے فکر ہے، مطہرون کا تذکرہ ہے. اب میرا محمد سمجھ میں آیا کیا عجیب طریقے سے پروردگار نے مقام محمد کی حفاظت کی. سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی پہلی اور دوسری آیتیں، آغاز ہے
سورہ حجرات کا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پہلی اور دوسری آیتیں ہیں اے ایمان لانے والوں خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اے ایمان لانے والوں خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. دیکھو بھائی قرآن کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ وہ مفروضات پہ بات کرے. کوئی بڑھا ہوگا جب تو ذکر کیا. قرآن کے پاس فرصت نہیں ہے. خبردار خبردار میرے محمد سے آگے نہ بڑھنا. اور اس کے بعد کیا پڑھوں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان لانے والو میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. کسی نے بلند کی ہوگی کسی نے بلند کی ہوگی. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. اور خبردار میرے محمد کو ویسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. بھائی دیکھو اب مقام محمد تک آیا ہوں میں تو بہت آرام سے سنتے چلنا. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. اچھا بھائی تو خبردار میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا. سن لیا میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا. اور اگر آگے بڑھ گئے تو بتاؤں ہوگا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ بول رہا ہے میں تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا. نماز پڑھنی ہے اللہ کی احترام کرنا ہے محمد کا. نماز پڑھنی ہے اللہ کی احترام کرنا ہے محمد کا. نہیں بھائی اگر تم میرے محمد سے آگے بڑھ گئے تو تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا. تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا. تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا. تمہاری دی ہوئی زکات تمہارے منہ پہ مار دوں گا. کب ماروں گا؟ اگر محمد سے آگے بڑھ گئے. اگر محمد سے آگے بڑھ گئے تو نمازیں باطل ہیں. تو اب محمد سے آگے بڑھ کر نماز پڑھنے میں فضیلت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو مقام محمد کو؟ یہ سورہ حجرات عرب سورہ والضحیٰ میں 30ویں پارے میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. حبیب مت گھبرا حبیب مت گھبرا. تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. میں تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں تاکہ مقام محمد عربی سمجھ میں آ جائے. سورہ مائدہ میں آواز دی 5واں سورہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنائیں گے اور تجھے ان نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. آرام سے چل رہے ہو نا میرے ساتھ آرام سے چلتے رہنا. اور یہی بات پھر کہی سورہ نحل میں 16واں سورہ آیت کا 89 89 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. سننا بھائی سننا کہ پروردگار کیا کہتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. ہم قیامت کا دن ہر نبی کو اس کی قوم کا گواہ بنائیں گے اور حبیب تجھے ان سارے نبیوں کا گواہ بنائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. اور حبیب ہم نے یہ کتاب تیرے اوپر نازل کی تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. بہت آرام سے سننا. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. ہدن یہ کتاب ہدایت ہے.
रहमतन, ये किताब रहमत है मुसलमानों के लिए, बुशरा लिल मुस्लिमीन, ये किताब बशारत और खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। बहुत गौर से सुन रहे हो ना। अब देखो भाई, कोई एजेंडा मुअय्यन तो नहीं था मेरा। अब मैंने अपने दोस्त हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगाए बहाउद्दीनी को देखा, उनके रफ़ाका को देखा, कौंसल जनरल ईरान के तशरीफ फरमा है, उन्हें देखा तो मैंने कहा भाई आज थोड़ा सा मकाम में मोहम्मद पे बात हो जाए। आप जरा सा इत्मीनान से सुनोगे ना। देखो 4 सिफतें बयान की हैं कुरान की, लेकिन एक बात तो मैं कहता जाऊं ताकि मोहम्मद अरबी समझ में आ जाए। भाई मुतहरून का पहला है मोहम्मद ना, मुतहरून का पहला है, तो जरा आराम से सुनते जाओ। नज़्ज़लना अलैकल किताब, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। मालिक बतवज्जो रहे, कब नाजिल किया? का कुरान पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस किताब को एक मुबारक रात में नाजिल किया। मालिक रात में नाजिल किया, दिन में नहीं नाजिल किया, समझ में आ गया। नाम क्या है? का फिर कुरान पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने उसे कद्र की रात में उतारा। ठीक। मालिक किस महीने में उतारा? का फिर कुरान पढ़ो, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने रमज़ान में कुरान को उतारा। अब कुरान ही से जवाब मिलता जा रहा है। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। भाई रमज़ान में उतारा, रात में उतारा, उस रात का नाम कद्र की रात है। यहाँ तक आ गए ना। अच्छा मालिक तूने उतारा किसके जरिए? का फिर कुरान पढ़ो, सूरह शोरा, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, हमने इस किताब को जिब्रील के जरिए उतारा, जिब्रील के जरिए उतारा। अब सवाल करते जा रहे हो, कुरान जवाब देता जा रहा है। मालिक की तो समझ में आ गया कि जिब्रील के जरिए उतरा। ये उतरा कहाँ? मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानों पर उतरा। कहाँ? का कुरान पढ़ो, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हबीब हमने इस कुरान को तेरे दिल पे उतारा है, दिमाग पे नहीं, दिल पे उतरा है। यहां तक आ गए तुम? यहां तक मेरे साथ आ गए हो ना कि कुरान कहां उतरा? दिल पर, दिमाग पे नहीं। अच्छा मालिक अब इतना और बता दे कि तेरे कुरान की कुव्वत का है। का फिर कुरान पढ़ो, सूरह हशर 59वां सूरा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, इस कुरान में इतनी कुव्वत है कि अगर हम पहाड़ पे उतार दें पहाड़ हट जाए। भाई जिसे पहाड़ न उठा सके उसे मेरे मोहम्मद का दिल उठा ले। जिसे पहाड़ न उठा सके उसे मेरे मोहम्मद का दिल उठा ले। भी कितना ताकतवर है मेरे मोहम्मद का दिल। भाई समझ में आ गई बात? पहाड़ आंधियों का नोटिस नहीं लेते, पहाड़ जलजलों का नोटिस नहीं लेते, जलजले आ जाए पहाड़ अपनी जगह पर है। लोग कहते हैं मिसाल में कि फलां शख्स अपनी राय में पहाड़ है, हटता नहीं है। तो पहाड़ इस्तिक़लाल की अलामत है, पहाड़ से बातें कदम की अलामत है। कुरान में इतनी ताकत है कि अगर पहाड़ पे आ जाए पहाड़ हट जाए। ठीक है ना भाई? अब यही तो तुम्हें लाना था। मैं फिर वापस ले जाऊंगा आयत की तरफ। पहाड़ में इतना इस्तिक़लाल है कि पहाड़ हटता नहीं है, लेकिन अगर कुरान आ जाए पहाड़ पर तो पहाड़ हट जाए। जिसे पहाड़ न रोक सके उसे मेरे मोहम्मद के दिल ने रोक लिया। कितना ताकतवर है मेरे मोहम्मद का दिल। तो जिसका दिल इतना ताकतवर हो उसका दिमाग इतना कमजोर नहीं हो सकता कि हल्के बुखार में हिलजान हो जाए। ये मैसेज पहुंच गया। अब चलो जरा किताब को और मोहम्मद को देखते चलें, लेकिन यहीं से तो मुझे आगे जाना है। नज़्ज़लना अलैकल किताबा, आराम से सुनना, और तुम मेरे मानूस सुनने वाले हो। इस जुमले का मतलब क्या है?
मानूस सुनने वाले उस जुमले का क्या मतलब है? बरसों से सुन रहे हो। तो मैं अपने मानूस सुनने वालों के जरिए अपने नामानूस सुनने वालों तक मैसेज देना चाह रहा हूं कि मोहम्मद अरबी तो समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया तो मेरा मिशन मुकम्मल है। नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। इस किताब में हर शय का खुला हुआ बयान है। हर शय का बयान कुरान में है। सुनना भाई सुनना। हुदन यह किताब हिदायत है। रहमतन यह किताब रहमत है। बुशरा यह किताब खुशखबरी है। सुन लिया तुमने? कुरान की 4 सिफतें। तिबयानन लिकुल्लि शै, हर शय का बयान कुरान में। हुदन कुरान हिदायत, रहमतन कुरान रहमत, बुशरा कुरान बशारत खुशखबरी। अब ये चारों सिफतें ज़हन में रखोगे ना। अब जरा कुरान के औराक उलटते चले और ये देखें कि मेरे नबी को क्या कहा। कहने लगा अल्लमका मा लम तकुन तालम। हबीब सारी दुनिया का इल्म तुझे दे दिया। तो सारा बयान कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। ये बात ज़हन में महफूज हो गई कि सारा बयान कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। दूसरी सिफत हुदन, कुरान हिदायत है। हबीब तू इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, तू हिदायत करने वाला है। कुरान हिदायत, रसूल हिदायत करने वाला। कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। समझ रहे हो ना? पूरी तवज्जो के साथ। 2 सिफतों में बराबर हैं, रसूल और कुरान बराबर हैं। अच्छा भाई, तीसरी सिफत रहमतन, कुरान रहमत है। ठीक। हबीब तू वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कुरान रहमत, रसूल भी रहमत। तीसरी सिफत में दोनों बराबर। कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। सुनते चलो। चौथी सिफत बुशरा, कुरान खुशखबरी है। सूरह अहज़ाब 33वां सूरा। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन। हबीब तुझे हमने खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। तो कुरान खुशखबरी है, रसूल खुशखबरी सुनाने वाला है। कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। यहाँ तक आ गए हो मेरे साथ? अगर इख्तिलाफ है अभी कह दो, इसलिए कि अपनी बात की तरदीद करूंगा, अपनी बात को तोड़ दूंगा। अगर इख्तिलाफ है तो कह दो कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। ऐसा लगता है कि ये 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। अगर पहली तकरीर याद हो तो अब जुमले को दोहरा रहा हूं। ये कुरान और मोहम्मद 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। इल्म इलाही जब लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया, जब नूर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। भाई थोड़ा रुक जाओ। हजारा मुतफिक शुदीद कर दो। कुरान मुसाविस में मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसाविस में कुरान। 4 लफ्ज द सूरह नहरस। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा बराए कुरान। व 4 आयत अर्ज करता खिदमत शुमा व खिदमत आगायून बराए पैगम्बर अकरम। कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। भाई तवज्जो रखना। अब तक मेरी बात यह थी कि जो सिफत कुरान की वो सिफत रसूल की, जो सिफत रसूल की वो सिफत कुरान की।
اور اب میں اپنی بات کو توڑ رہا ہوں. خدا کی قسم میرا محمد بڑا قرآن چھوٹا. میں نے ابھی دلیل نہیں دی, پوچھو مجھ سے دلیل. بھائی میں کیا کروں؟ قرآن بھی اللہ کا, محمد بھی اللہ کا. اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو میں کیا کروں؟ اب نئی آیت نہیں پڑھوں گا, دونوں آیتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں اور فیصلہ تم کرو. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن ہے رحمتاً للمسلمین, قرآن ہے رحمتاً للمسلمین, اور میرا محمد رحمتاً للعالمین. میں کیا کروں؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن ہے رحمتاً للمسلمین, میرا محمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمتاً للعالمین. اب مجھے کچھ نہیں معلوم, عالمین مجھے نہیں معلوم, خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم. کھارا در کا نام تو بہرحال نہیں ہے, کھارا در تو ایک محلہ ہے. اچھا بھی عالمین کراچی کا بھی نام نہیں ہے. اچھا بھی عالمین پاکستان کا بھی نام نہیں ہے. کہ بہت بڑے بڑے شہر دنیا میں, بڑے بڑے ملک دنیا میں موجود ہیں. بھئی عالمین ہے کیا؟ مجھے نہیں معلوم. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے, عالمین کے لیے رسول رحمت بنایا ہے. یہ عالمین ہے کیا؟ مجھے نہیں معلوم عالمین کیا ہے, لیکن ایک بات جانتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہے. الحمدللہ ہے رب العالمین. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جہاں جہاں تک تمہارے خدا کی خدائی جائے, میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے. اب میرے دوست کہہ تو رہے کہ ہر ایک میدان میں تولا, لیکن ابھی بڑی میدانیں رہ گئی ہیں, بڑی میدانیں رہ گئی ہیں. اب تو آیا ہوں میں اپنے محمد سے اپنے علی کی طرف. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. حبیب قیامت کا دن سارے نبی اپنی قوم پہ گواہ, تو ان سارے نبیوں پہ گواہ. بھئی یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ. میں نے 2 مقامات کی آیتیں پڑھی ہیں, سورہ نحل 16واں سورہ, سورہ مائدہ 5واں سورہ, اور یہ دونوں آیتیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہر نبی اپنی قوم کا گواہ, میرا محمد سارے نبیوں پہ گواہ. یہی بات سورہ نحل میں کہی. اب تک تو میں آیتیں پڑھ رہا تھا, اب تم مجھ سے تو روایتیں بہت کم سنتے ہو نا, تو ایک روایت سنتے جاؤ. روایت کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں, اس لیے کہ میں ابھی رضویہ سوسائٹی میں کہا تھا کہ میں خود بھی راوی ہوں, میرے پاس ایجاد روایت ہے, ٹھیک ہے نا. تو روایت کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا, بھائی سننے والی بات ہے کہ ہر قوم کا گواہ اس کا نبی, محمد رسول اللہ ان سارے نبیوں کے گواہ. یہ ذہن میں رکھو گے نا. قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن, اور انبیاء اور مرسلین کے صفیں عرش الہی کے سامنے لگی ہوں گی. حدیث سنا,
ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ہوں گے سارے انبیاء و مرسلین، ایک مرتبہ آواز آئے گی کہ نبیوں بتلاؤ تم نے اپنے اپنے زمانے میں ٹھیک ٹھیک تبلیغ یا نہیں؟ جلال الہی کو سمجھ رہے ہو؟ قیامت کا دن ہے، دنیا کا کوئی انسان اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا میدان حشر میں، اب دنیا میں جو ہی چاہے کر لے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بول سکے بتلاؤ نبیو تم نے ٹھیک تبلیغ کی تھی یا نہیں؟ سارے نبی کہیں گے پروردگار ٹھیک تبلیغ کی تھی۔ آواز آئے گی کوئی گواہ لائے ہو؟ آواز آئے گی کوئی گواہ لائے ہو؟ ایک نبی دوسرے نبی کو دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد کہے گا کہ بھئی اللہ گواہ مانگ رہا ہے تو چلو محمد رسول اللہ کے پاس، رک جاؤ بھائی، تمہارے ذریعے باہر پیغام دے رہا ہوں، نامانوس بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں، گواہ لائے ہو؟ نبیوں نے سوچا اور مشورہ کیا، کہا کہ بھئی چلو محمد رسول اللہ سے کہیں کہ چل کے گواہی دے دیجئے۔ تو نبیوں کو ایمان ہے نا کہ محمد نے ہمارے زمانے میں ہمیں دیکھا ہے؟ نبیوں کو ایمان ہے جب تو آئیں گے، تو اب نبیوں کو تو ایمان ہے کہ محمد ہمیشہ زندہ، اب ملا کو ایمان نہ ہو تو میں کیا کروں؟ ملا کو ایمان نہ ہو تو میں کیا کروں؟ بھائی بات تو سمجھ رہے ہو نا؟ آئے سارے نبی آئے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ چل کر گواہی دے دیجئے۔ میں سننا، اب تو آیا ہوں میں علی تک، اب تو پہنچا ہوں میں، اب تم سوچ رہے ہو کہ بھائی ابھی تو رسول پہ رکا ہوں، علی پہ کہاں گیا؟ تو بھائی دیکھو جملہ سنو، یا رسول اللہ چل کے گواہی دے دیجئے۔ رسول داہنے دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، کہیں گے اے نا حمزہ اے نا جعفر، بلاؤ بھائی حمزہ سید الشہداء بلاؤ جعفر تیار کو بلاؤ، شہید دونوں شہید، ٹھیک ہے نا؟ آئے حمزہ آئے جعفر تیار، کہا جاؤ حمزہ اور جاؤ جعفر میری طرف سے۔ دیکھو بھائی قانون میں اس کی گنجائش ہے، تمہارے قانون کی کتاب میں یہ کہلاتی ہے سیکنڈری ایویڈنس، اور فقہ کی اصطلاح میں الشہادت علی الشہادت۔ جاؤ حمزہ جاؤ جعفر، اور جانے کے بعد گواہی دو کہ ان نبیوں نے ٹھیک ٹھیک کام کیا تھا۔ سن لیا تم نے؟ سن لیا؟ ان نبیوں نے ٹھیک ٹھیک کام کیا تھا۔ رک جاؤ بھائی رک جاؤ، اس لیے کہ یہیں کے لیے تو میں نے زحمت دی تھی۔ جاؤ حمزہ جاؤ جعفر، انہیں ان نبیوں کو لے جاؤ اور جانے کے بعد گواہی دو کہ ان سب نے ٹھیک ٹھیک تبلیغ کی تھی۔ کس کو بھیجا بھائی؟ اپنی طرف سے رسول نے گواہی دینے کے لیے حمزہ کو اور جعفر کو، نبیوں کی گواہی دینے کے لیے۔ اب میں کہوں یا رسول اللہ زندگی بھر علی دعوت دے آؤ، کھانے کی دعوت دے آؤ، علی میرے بستر میں سو جاؤ، علی یہ مشکیزہ لو بدل کے کنویں سے پانی لے آؤ، علی یہ تلوار لو مرہب کا سر لے آؤ، علی تلوار لو انتر کا سر لے آؤ، بھائی عمر ابن عبد ود کا سر لے آؤ۔ تو زندگی بھر تو علی سے کام کروایا، اور علی لواء الحمد لیے ہوئے پیچھے کھڑے ہیں۔ بھائی ان سے کہیے کہ یہ جائیں، یہ آپ نے حمزہ کو کیوں بھیجا؟ جعفر کو کیوں بھیجا؟ علی کو بھیج دے، کہا نہیں علی کو نہیں بھیجوں گا، ابھی تو ان سے گواہ مانگا گیا ہے، جب مجھ سے گواہ مانگا جائے گا۔
سمجھ میں آیا؟ پچھلی ساری تقریر سمجھ میں آ گئی؟ یہ محمد کا گواہ ہے. ایسا ہو تو مولا بنے، ممبر لاؤ. تقریر رک جائے گی. ممبر لاؤ. کیا کمال کی بات ہے، ممبر لاؤ. کہاں لاؤ بھائی؟ غدیر خم کے میدان میں ممبر لاؤ. یعنی عجیب بات ہے. شہر ہوتا، یعنی آپ شہر میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں میں، ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو 500 کلومیٹر دور لے جاؤں اور کہوں ممبر لاؤ میں تقریر کروں گا تو آپ کو میری دماغی صحت پہ شبہ ہو جائے گا. ہوا تھا اس دن تو نہیں ہوا تھا نا، رسول حالت صحت میں تھا. بھئی یہ جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ یہ جملے بھی نہیں پہنچ رہے. بھئی رسول حالت صحت میں تھا، کوئی دھوکہ بھی نہیں ہو سکتا کہ رسول کو نعوذ باللہ کوئی سرسام ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، ممبر لاؤ. ممبر لاؤ. یا رسول اللہ ممبر کہاں سے لائے؟ بھئی اس بیابان میں ممبر کہاں سے لائیں؟ کہا اچھا بھئی اگر ممبر نہیں لا سکتے تو بناؤ. کمال ہے، بناؤ ممبر بناؤ. بھئی ممبر اس جنگل میں بیابان میں بھئی لکڑی چاہیے نہیں چاہیے؟ اوزار چاہیے بنانے کے لیے یا نہیں چاہیے؟ کا ممبر لاؤ. یا رسول اللہ نہیں لا سکتے بناؤ. یا رسول اللہ آپ کیسے بنائیں؟ کافی میں بتاتا ہوں کیسے بناؤ. بھئی یہ جو اونٹ پہ کاٹھیاں رکھی ہیں اتارو، اور اتارنے کے بعد تلے اوپر رکھو، اور تلے اوپر رکھنے کے بعد بے توجہ رہے، تلے اوپر رکھنے کے بعد ہٹ جاؤ، ممبر خود بخود بن گیا. یعنی کمال کی بات ہے. ممبر لاؤ، ممبر بناؤ. نبوت کا اصرار ہے، ممبر لاؤ. نبوت کا اصرار ہے، ممبر بناؤ. اور جب کہا یا رسول اللہ بند ہو نہیں سکتا، کہا میں بتاتا ہوں، کاٹھیاں اتارو اونٹ کی اور رکھ دو، ممبر بن گیا. بھئی یہ اصرار کیوں تھا؟ بھئی توجہ رکھنا کہ ممبر لاؤ، ممبر بناؤ. بتلانا یہ تھا کہ جب میرے کہے بغیر تم ممبر نہیں بنا سکتے تو ممبر والا کہاں سے بنا لو گے؟ سمجھ رہے ہو؟ ممبر لاؤ، ممبر بناؤ. اب ایک جملہ کہے بغیر تو نہیں گزروں گا. بنوایا نا. اور جب علی کی مولائیت کا اعلان کر لیا تو کہا یہ کاٹھیاں اٹھاؤ اونٹ کی پیٹھ پہ پھر رکھ دو. تو اب تم آج تک یہ سمجھتے رہے کہ غدیر خم میں ممبر بنا ہے. نہیں، دونوں کام ہوئے، بنا بھی ہے ٹوٹا بھی ہے. اب تم سے بہتر کون اس جملے کو سمجھے گا؟ میں بڑھا رہا ہوں بات کو. بنا بھی ٹوٹا بھی. یعنی غدیر خم میں پیغمبر اکرم نے ممبر بنایا بھی، بنوایا بھی، ممبر توڑوایا بھی. بڑھائی سے کہہ کے مکے سے بنوا کے لا سکتے تھے. اور ایک ممبر تو پہلے سے رکھا ہوا تھا مدینے میں، پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اٹھوا کے لائے ہوتے. مدینے والا ممبر اٹھوا کے لائے ہوتے. تم سے بہتر اس جملے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. تو مدینے والا ممبر نہیں لائے، غدیر خم کے میدان میں ممبر بنوایا بھی، ممبر توڑوایا بھی. بتلا دیا کہ مدینے کے ممبر پر جو چاہے بیٹھ جائے. مولائیت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس مرحلے فکر سے تمہیں آگے نہیں لے جاؤں گا. بہت
میں رضیہ سوسائٹی کی ماں بارگاہ میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں، لیکن وقت بات گھنٹے سے اوپر چلی گئی تھی، لیکن آج بات کو یہی روک رہا ہوں اور یہیں سے کل گفتگو کا آغاز ہوگا۔ علی سمجھ میں آ گیا؟ اگر تمہاری سمجھ میں غدیر خم والا علی سمجھ میں آ گیا تو کربلا والا علی اصغر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی نا۔ وہ شہزادہ دیکھو، جانتا ہوں میں نے وہاں کیا کہا، رضا سوسائٹی میں نے یہ کہا کہ اگر، اب یاد ہے نا میں تمہاری خدمت میں نے تمہارا حوالہ دیا، وہاں حسینیہ انجمن ایرانیان کی مجلس کا حوالہ دیا، اور میں نے کہا کہ علی نے آغوش رسول میں آنے کے بعد جو تلاوت فرمائی تھی تو یہ تلاوت گواہی تھی رسول کی رسالت پر۔ تو میں نے جانتے جملہ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ بھائی یہ علی جو آغوش رسول میں ہے یہ رسول کی رسالت کا گواہ ہے، اور وہ علی جو آغوش حسین میں ہے وہ حسین کی امامت کا گواہ ہے۔ اجرکم اللہ، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی۔ زیادہ بیان نہیں کروں گا، فقط 2 جملے کہوں گا اور مصائب مکمل ہو جائیں گے۔ دیکھو، حسین ابن علی نے 5 یا 7 استغاثے کیے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ ہے کوئی ہمارے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ اب ایک جملہ سنتے جاؤ، یہ جملہ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا نا، حل من ناصر ینصرنا۔ اب میرا جملہ سنو، اگر سنو گے نا تو پھر میں آگے جاؤں گا۔ حل من ناصر ینصرنا کے معنی کیا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ یہی ہے نا، جب صفین کی لڑائی ہو رہی تھی، علی کی امیر شام سے جب جنگ ہو رہی تھی نا صفین کے میدان میں، تو ایک مرتبہ صبح سویرے علی اپنے خیمے سے باہر آئے اور میدان کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہنے لگے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ راوی کہتا ہے کہ علی کی فوج کے 12,000 سپاہی تلواریں کھینچ کھینچ کے آگے روتے ہوئے کہ یا علی، یہ مظلوموں کا جملہ ہے، اگر آپ کی زبان سے پھر نکلا تو ہم اپنے گلے پہ اپنی تلواریں چلا لیں گے۔ وہ علی کا مقدر تھا، یہ حسین کا مقدر ہے۔ وہ علی کا مقدر تھا، یہ حسین کا مقدر ہے۔ 7 مرتبہ استغاثے کی آوازیں بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ 7ویں استغاثے پر 2 ہی جملے کہوں گا، تم گریا کر چکے، مجلس تمام ہو گئی۔ 7ویں استغاثے پر راوی کہتا ہے کہ 2 خیموں سے رونے کا شور اٹھا۔ جب کہہ رہے تھے نا حسین حل من ناصر ینصرنا، تو جب 7ویں مرتبہ کہا تو 2 خیموں سے رونے کا شور اٹھا۔ ایک مرتبہ حسین نے مڑ کے دیکھا، سید سجاد دیوار بیٹا ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہوئے لڑکھڑاتا ہوا میدان کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پکار کے کہا، ام کلثوم خودی ہے، ام کلثوم میرے بیٹے کو روک لو۔ جب ام کلثوم نے روکنا چاہا تو رو کے کہنے لگے، پھوپھی اماں آپ نے دیکھا کہ میرا بابا کیسے پکار رہا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین دوڑتے ہوئے گئے، گود میں سید سجاد کو اٹھایا، ان کے خیمے تک پہنچایا، اور دوسرا خیمہ جس سے رونے کا شور بلند ہوا تھا، آئے رباب کے خیمے کے دروازے پر
शहजादी ज़ैनब बाहर खड़ी हुई थी खैमे के दरवाजे पर। पूछा कि बहन ये रोने का शोर कैसा? कहा भैया क्या बताऊं, जब आपकी आवाज बुलंद हुई हल मिन नासिर यंसुरुना, तो बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। बच्चा किसी की गोद में नहीं आ रहा है। कहा लाओ मेरी गोद में दो। आखिरी जुमले सुनो, बच्चा हुमक के हुसैन की गोद में आ गया। लाए अबा का दामन डालकर एक मर्तबा कहा कि इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, और अगर तुम समझते हो कि इसके बहाने से मैं पानी पी लूंगा तो जलती हुई रेती पे लेटाता हूँ, आकर कोई पानी पिला जाए। कोई ना आया, कोई ना आया। एक मर्तबा कहा असगर हमारी बात पे किसी को यकीन नहीं आ रहा है। असगर जरा ने यकीन तो दिला। बच्चे ने सूखी जबान दिखलाई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रो चुके, तकरीर तमाम हुई, बच्चे ने सूखी जबान दिखलाई। ये वो वक्त था जब यजीद की फौज में सिपाही फूट फूट के रो रहे थे। पेशरे साथ ने घबरा के कहा इख्ता कलामल हुसैन, हुरमुला हुसैन की बात को काट दे। तीर चला, बच्चा मुनकलिब हुआ। हुसैन ने अबा का छाया डाला और डालने के बाद चले। अब देखो भाई, माँ से कह के लाए थे शायद मैं पानी पिला के लाऊं। आखिरी जुमला सुनो, रो चुके। आखिरी जुमला सुनो, माँ से कह के आए थे लाओ बच्चे को। ज़ैनब से कहा था लाओ बच्चे को, शायद मैं पानी पिला के लाऊं। अबा का दामन डाला बच्चे पर, लेके चले। हुसैन इमाम है, बाप भी है, हिम्मत नहीं है कि लाशा माँ के पास लेना है। 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। रिज़न बिक़ज़ाए ही व तस्लीमन लिअम्रे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहकर हिम्मत पकड़ी। पकड़ने के बाद आए रबाब के दरवाजे पर। कहा रबाब, रबाब में कौन हूँ? कहा आप मेरे इमाम हैं, मेरे वारिस हैं। कहा कुछ बात कहूँ मानोगी? कहा कि हाँ मौला मैं मानूंगी। एक मतलब आबा का दामन हटा दिया। रबाब तेरे बच्चे को पानी तो न पिला सका, जुल्म के तीर से सहरा